ارے آپ نے سنا ہوگا جنازے کا واقعہ، بہت دور کا نہیں ہے، یہی اکبر پور کا واقعہ ہے، جس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سجولی میں ایک بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی جاتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے۔ مخدوم پاک جب سکندر پور سے، جب کچھوچا شریف سے جب آپ جلال پور کی طرف نکلے تو آپ چرواہوں سے راستہ پوچھتے ہیں کہ مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اکبر پور جانا ہے۔ تو چرواہوں نے راستہ ادھر بتانے کے بجائے راستہ الٹا بتا دیا، جان بوجھ کے، تاکہ اشرف ادھر جائیں گے، ادھر بڑا تالاب ہے، جب گھوم کر آئیں گے تالاب کو کراس نہیں کر پائیں گے تب ہم لوگ ان کا مذاق اڑا لیں گے۔ مخدوم پاک اس راستے پہ گئے، ساتھ میں مریدین بھی ہیں۔ جب کچھ دور گئے تو بڑا تالاب آیا، مریدوں نے کہا حضرت ہم تو غلط راستے پر آ گئے، لیکن ولی جانتے ہیں غلط راستے پر ہم آئے نہیں ہیں، غلط راستہ ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ہم یہاں سے پلٹیں گے تو دنیا والے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ کہا مریدو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دامن پکڑ لو، اللہ کا نام لے کے پانی پہ چلنا شروع کر دو۔ دنیا نے دیکھا کہ مخدوم سمنا پانی پر قدم رکھ کر اللہ کا نام لے کے جب پانی پر پیر رکھتے ہیں تو پانی پر ایسے چلتے ہیں لگتا ہے جیسے زمین پہ چل رہے ہیں، RCC روڈ پہ چل رہے ہیں۔ تو مخدوم پاک وہ ہے جن کی حکومت پانی پر بھی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب کچھوچا کا وہ مخدوم اشرف جس کی حکومت پانی پر ہے، پانی بھی جن کا غلام ہے، پھر وہ کربلا کا حسین پانی کے لیے پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا اگر کربلا میں حسین پیاسے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حسین صبر کا امتحان دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مخدوم پاک جب سجولی میں آئے تو وہی کچھ چروائے اور تھے وہاں جانور چرا رہے۔ پہلے پلان کیا ایک بابا جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آج ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک آدمی فرضی کفن پہن کے لیٹ جا اور ہم لوگ کہیں گے یہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ جب وہ جنازہ پڑھائیں گے تو بیچ جنازہ میں تم اٹھ کے بھاگ لینا، ہم لوگ ان کا مذاق اڑا لیں گے۔ کہا اچھا۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جب ادھر سے گزرے تو وہ فرضی مردہ بن کے زمین پہ لیٹا ہے، کفن اس کو پہنایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا بابا جی بابا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو مخدوم اشرف سرکار فرماتے بیٹا فقیروں سے نہیں الجھا کرتے، بیٹا فقیروں سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ ان لوگوں نے کہا بابا مذاق نہیں کر رہے ہیں، اور اوریجنل مردہ ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ مخدوم پاک فرماتے بیٹا بزرگوں سے فقیروں سے مذاق نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا ہم مذاق نہیں کرے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ مخدوم پاک نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی۔ آئے کہا لوگوں آؤ جنازہ پڑھ دو، مردہ لیٹا ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا اللہ اکبر، ایک تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی۔ اب پیچھے والے مقتدی جو فرضی مقتدی تھے وہ سوچ رہے ہیں اٹھ کے بھاگ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کو تو سمجھائے تھے کہ جب دو تکبیر ہو جائے گی تو تیسری تکبیر میں اٹھ کے بھاگ جانا، یہ بھاگ کیوں نہیں رہا ہے؟ تیسری تکبیر چوتھی تکبیر ہو گئی۔ مخدوم پاک نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اے لوگوں چلو۔ جب مخدوم پاک جانے لگے تو یہ لوگ گئے، کہا اٹھ بے اٹھ جنازہ ہو گیا، اب روح ہو تب نہ اٹھے۔ مخدوم پاک نے کہا میں نے کہا تھا فقیروں سے مت الجھ، ارے جب میں نے کہا تھا کہ فقیروں سے مت الجھ تم مانے نہیں۔ میں نے جب جنازے کی نیت سے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کرا لیا، اب وہ زندہ نہیں، زندگی بھر کے لیے مر گیا ہے، اس کی قبر کھود کے اسے دفن کر دو، اب وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شان کچھوچا، یہ ہے مخدوم سمنا کی شان کہ مخدوم پاک جس کا جنازہ پڑھا دے تو وہ مر جاتا ہے، اور جس کو زبان دے دے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بوڑھی عورت آئی کچھوچا شریف میں، لوگوں کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔ ہزاروں لوگ، کسی کو کینسر، کسی کو ٹی بی، کسی کو کچھ تو اس میں 10% جسمانی امراض والے ہوتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ جب بیماری لے کے وہاں جاتے ہیں وہ بیماری یا تو جادو کی وجہ سے ہے، یا تو جنات نے بنا دیا بیماری، یا تو شیطان نے بیماری بنا دیا ہے۔ آدمی جب علاج کرا کرا کے تھک گیا تب دماغ میں ہو اتنا روپیہ ڈاکٹر کھا لیا، یہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تب جائیں گے مولوی صاحب پاس، حضرت پھال کھولیے کہیں کوئی جنات ونات تو نہیں ہے۔ جب پھال میں آئے گا تب بھاگیں گے کہ چھوچا شریف، تب تک پتا چلا کہ جنات نے کوئی نس ڈیمیج کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے، پیرالائز کر دیا ہے۔ تب کی چھوچا جائیں گے تب اس کا علاج کون کرتا ہے؟ جب ساری دنیا کے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تب اس کا علاج مخدوم سیمنا شروع کرتے ہیں۔ مخدوم پاک کا علاج یہ ہے کہ 100 سال پرانا کیس ہو، 1000 سال پرانا کیس ہو، جب سید اشرف کی بارگاہ میں جب اس کا کیس لگتا ہے تو مخدوم پاک جو 100 سال پہلے جو جنات پریشان کرتا تھا اسے بھی گرفتار کر لیتے ہیں، اور گرفتار کرانے کے بعد اپنی بارگاہ میں ایسا قید کرتے ہیں کہ چھوچا میں جو جنات ایک بار قید ہو گیا اس کے لیے صرف 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے یا تو غلام بن کے چھوچا میں رہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ حیدری تلوار سے مخدوم سیمنا جنات کی قتل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ شان ہے، وہ شان ہے کچھوچا شریف کی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھوچا شریف کے سچے غلام بنیں۔